اولیاء اللہ کا عرش ہلا دینے والا یہ 313 بار درود تنجینہ کا وظیفہ ہے جو صرف آپ نے ایک دن کرنا ہے۔ جو لوگ جادو ٹونے سے پریشان ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ مقدر بدلنے کا عمل ہے۔ بہت ہی خاص اور مجرب درود پاک کے حوالے سے ہے۔ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کے مقدر بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی درود پاک کے حوالے سے۔ اللہ والو، جب درود پاک کی کثرت نہیں ہوگی تو اللہ کہ نبی صلاۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں رہے گا، کوئی بھی تمہیں باتوں میں لگا لے گا، کوئی ادھر لے جائے گا، کوئی ادھر لے جائے گا۔ آج تم میرے ہو جاؤ گے، کل کسی اور کے ہو جاؤ گے، پھر کوئی اور بولے گا تو اس کے ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ والو تم کسی کے بھی نہیں رہو گے۔ لیکن جب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ گے، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد درود پاک ہوگا۔ یہ درود تمہیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ جب آپ لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرو گے تو کملی والا پھر دو ہی کام کرے گا، یا در پہ بلا لے گا یا خود در پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، نوازنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا در پہ بلا لے گا یا خود چل کر آ جائے گا۔ اللہ والو، اس دور میں بہت سارے جھوٹے عامل ہیں۔ کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی جلالی بابا ہے، کوئی ڈبل شاہ ہے، سجے پیر ہیں، کھبے پیر ہیں۔ اللہ والو، پیر کو پکڑنا ہے تو پیر کامل کو پکڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، لپٹ جاؤ۔ اور لپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود پاک۔ جتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو گے، رشتہ اتنا ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ 2016 میں عمرہ کرنے گئی، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کا رہائشی ایک عربی مدینے کا رہنے والا اور ایک پاکستانی جو عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ اب ذرا بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات بڑی اہم ہے۔ کہنے لگے کہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ 10 سے 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ جو پاکستانی تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ اب وہ پاکستانی واللہ عالم زندگی میں پہلی بار عمرے پہ گیا کہ دوسری بار گیا ہے، لیکن وہ جو انصاری وہاں کا رہائشی عربی، وہ پچھلے 20 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دے رہا تھا۔ اللہ والو، میں نے آپ سے کہا ہے کہ توجہ رکھنی ہے، بات بڑے غور سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ کسی بھی در پہ آپ 20 سال سے جا رہے ہوں اور آپ کا کلام نہ ہو رہا ہو، روحانیت کی دنیا میں انسان تو ویسے ہی بزن ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک پاکستانی جو پہلی بار آیا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا تھا، کہا اور چلا گیا۔ اسی وقت وہ عربی وہاں آیا، سلام پڑھا اور بیٹھ کر درود پڑھنے لگا۔ جو 20 سال سے وہاں آ رہا تھا، مراقبے کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو پاکستانی گیا ہے اس کو جا کر کہو کہ جو تمہاری بچی کا پہلے رشتہ آیا ہے وہاں ہی کر دو۔ اس انصاری کو خواب میں حضور نے کہا کہ اس پاکستانی کے پاس جا جو پہلی بار آیا ہے۔ وہ عربی دھاڑے مار مار کے رویا، اس پاکستانی کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے اور پوچھا، اے پاکستانی، میں 20 سال سے یہاں ہوں اور تو پہلی بار آیا ہے۔ تو نے آ کر سوال کیا ہے اور تیرے سوال کا جواب مجھے دیا گیا ہے کہ جاؤ اس پاکستانی کو جواب دو جو تیری بیٹی کے 2 رشتے آئے ہیں، اس میں سے جو پہلا رشتہ آیا ہے وہاں ہاں کر دے۔
اللہ کرم کر دے گا۔ وہ اور بھی کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں 20 سال سے آ رہا ہوں، مجھ پر کرم نہیں کیا، اور ایک پاکستانی جو پہلی بار آیا ہے آپ نے اس پر اتنا کرم فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرم تب ہوتا ہے مقصد پر اور اس کا عقیدہ ہے، کرم ہوتا ہے عقیدے پر اور اس کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی قبر میں زندہ ہے، اور عقیدہ پختہ رکھو، یقین کامل رکھو۔ اس پاکستانی کا یقین بے حد کامل تھا، اس لیے اس کا پیر بھی کامل تھا۔ اللہ والو، نبی پر عقیدہ مضبوط رکھا کرو۔ اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی قبر میں بھی زندہ ہے، اور تیرا عقیدہ تھا کہ میرا نبی چلا گیا ہے، تو میں کیسے تجھ سے رابطہ کرتا؟ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل کی تفصیل بتاؤں، اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی دلی حاجت، دلی مراد یا خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اس وظیفے کو کرنے کے بعد وہ پوری ہو جائے۔ تو اللہ والو یقین کریں کہ ایسا اگر ہوتا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ اس مہینے میں درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ یہ تو مہینہ ہی نبی کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، یہ جشن آمد رسول کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، یہ اس محبوب کی آمد کا مہینہ ہے جو چاہے تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو چاہے تو زمین اور آسمان کو روک دے۔ اللہ والو، یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے جو زمین و آسمان کو ایک کر دے، سورج کو روک دے، وقت کو پیچھے لے آئے۔ تو اللہ والو، جب حضرت اماں دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان نور سے روشن ہو گیا، جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، دور دراز سے لوگوں نے دیکھا کہ مکے سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے، اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں ایک نور کا عالم ہے آقا تیری نگری میں۔ تو اللہ والو، یہ حضور کی ولادت کا وقت تھا، ہر شہر رک گئی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دنیا کا نظام رک گیا، ہوائیں ساکت ہو گئیں، سمندر تھم گئے، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت تھا، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ تو اللہ والا، اس مہینے میں کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھ کر اپنے پیارے محبوب کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً لازمی پیش کریں۔ یہ آپ مسلمانوں، اگر آپ اپنے پیارے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ان کی جشن آمد رسول پر جشن مناتے ہیں، تو ایک تسبیح آپ لازمی نبی پر ہدیہ کیا کریں۔ اللہ والو، یہ ایسا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، شان والا، بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس میں جو بھی دعا کرو گے، جو بھی عمل کرو گے، جو بھی وظیفہ کرو گے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے آپ کو وہ ہر چیز عطا فرما دیں گے جو آپ اپنے رب سے مانگو گے۔ تو اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس مہینے میں حسب توفیق صدقہ لازمی کرنا ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ آپ صدقہ کرو اور کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے درود تنجینہ۔ جو لوگ جادو ٹونے سے پریشان ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا بے اولاد ہیں، جن کے ہاں بیٹیاں ہیں اور ان کو بیٹے کی خواہش ہے، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، گھریلو پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، اگر بچے نافرمان ہو گئے ہیں، کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ لگ گئی ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، والدین پریشان ہیں، مالی تنگ دستی آ گئی ہے، گھر میں بے برکتی اور نحوست کا راج ہو گیا ہے، تو اللہ والو، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کرم کر دے گا، اپنی رحمت فرما دے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے،
11 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیا کریں۔ جب آپ اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب پر درود پڑھ کر ان کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت 100 نہیں لاکھوں ہزاروں گنا بڑھ جائے گی۔ تو اللہ والو، جو کام آپ کا مہینوں میں ہونا تھا وہ دنوں میں ہو جائے گا، اور دنوں میں ہونے والا کام گھنٹوں میں منٹوں میں نہیں بلکہ چٹکیوں میں ہوگا۔ تو آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ صبح، اور 100 مرتبہ ہی آپ نے درود تنجینہ کو شام کو پڑھنا ہے۔ درود تنجینہ اگر زیادہ پریشانی ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، کوئی ایک ایسی مصیبت آ گئی ہے اللہ والو جو آپ بالکل نڈھال ہو گئے، آپ دل چھوڑ گئے، ڈسہارٹ ہو چکے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو آپ نے اسی ٹائم وضو کرنا ہے، پاک صاف جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، دکھ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ دعائے مغفرت بھی ہے، اور اس کے رسول پر درود بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم جب تکلیف میں ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی۔ اللہ والو، چھوٹا سا یہ عمل ہے، ٹائم تو لگے گا پڑھتے ہوئے کیونکہ درود تنجینہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی ایسی حاجت یا ایسی پریشانی درپیش ہو کہ بس آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے اسی وقت 313 مرتبہ باوضو ہو کر ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے روک کر نہیں پڑھنا۔ درود تنجینہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، ایسے دعا کرنی ہے اللہ والو، ایسے دعا کرنی ہے، ایسے اللہ کے ساتھ ضد لگانی ہے کہ میرا رب دینے پر مجبور ہو جائے۔ اپنے رب سے کہنا ہے کہ یا میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یا رب ذوالجلال والاکرام، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے میرے مالک، اس لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں اور مجھے عطا کر۔ اگر تو نے مجھے عطا نہیں کرنا تو پھر مجھے وہ در بتا جہاں معافی ملتی ہے، میں اس در پہ جا کے معافی مانگوں۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ سے اس طرح ضد کریں گے جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے پوری ہوتی ہیں، کیسے آپ کے دنوں کے کام گھنٹوں میں منٹوں میں چٹکیوں میں ہوں گے۔ جب آپ اپنے اللہ سے اس طرح لاڈیاں کر کے مانگیں گے، اس طرح ضد کر کے مانگیں گے، تو میرے رب کی ذات دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ مسکراتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو۔ وآخر دعوانا